بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کا بیان ہے اور سب سے افضل اور سب سے ادنا شعبے کو بیان کیا اور اس کے درمیان جو باقی تمام شعبے آ گئے، یعنی دونوں کناروں کو بیان کرنے کے ساتھ جو درمیان میں شعبے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر سما گئے۔ حیا کا الگ ذکر کرنے کی وجہ بیان ہو گئی۔ تو ایمان کے شعبے وہ یہ باقی احادیث میں جو ذکر ہو رہے ہیں یہ تمام ایمان کے شعبے ہیں، جیسے شہادت واللہ الہ الا اللہ اور اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ اس کے علاوہ باقی جو احادیث آ رہی ہیں کتاب الایمان میں، یہ تمام کے تمام ایمان کے شعبے ہیں جو مختلف حدیثوں میں واقع وارد ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث میں تو صرف ایمان کے 70 سے زائد شعبوں کا تذکرہ ہے اور باقی احادیثوں میں ان کی تفصیل ہے، اور کسی نے اگر اس کی تفصیلی دیکھنا ہو تو مظاہر حق میں اسی حدیث کے تحت آپ کو یہ تمام شعبے مل جائیں گے اور ان کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ حیا کے بارے میں اگر کسی نے تفصیلی بحث دیکھنی ہو، تفصیلی احادیث، تو وہ اسد مدنی قدس ذلہ العالی کی کتاب، یہ غالباً مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، انڈیا والے، ان کی کتاب اللہ سے شرم کیجئے، وہاں پر آپ کو حیا سے متعلق تمام مکمل تفصیلی بحث مل جائے گی، اور علامات قیامت کے متعلق بھی آپ کو علامات قیامت کی تفصیلی بحث وہاں پر مل جائے گی ترتیب کے ساتھ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور چھوڑنے والا یا ہجرت کرنے والا، جو ہجرت کا لغوی معنی ہے چھوڑنا، اور ہجرت کرنے والا وہ ہے یا چھوڑنے والا وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے روایت کے الفاظ ہے۔ ولی مسلم، اور امام مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہاں سے صرف یہ نہیں مراد کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے اور باقی پاؤں وغیرہ سے وہ کسی کو لاتے مارتا پھرے تو کوئی نہیں، بلکہ یہاں سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے سے ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو وہ بہترین مسلمان ہے۔ اور ہاتھ اور زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر ایذا رسانی کے یہی دو اسباب ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کر دیا، وگرنہ عام اس سے مراد مفہوم مراد ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان دو اعضاء سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے باقی اعضاء سے پہنچائے، یہ معنی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے تو پتہ لگتا ہے کہ جو شخص کسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر المسلموں میں الف لام جو ہے وہ کمال کا ہے، یعنی مسلمان تو باقی بھی ہے لیکن کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور امام مسلم کی، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے، جو ان کے الفاظ ہے، تو اس میں یہی سوال کیا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے، یہ نہیں کہ مسلمان کون ہے، مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ کامل مسلمان ہے، یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی تعریف نہیں۔ اگر مسلمان کی تعریف ہوتی تو پھر وہ شخص جس سے کسی کو ایذا پہنچتی ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس لیے یہاں پر کامل مسلمان کا ذکر ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی اس کے والد سے اور اس کے بیٹوں سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے وہی مومن ہوگا، وگرنہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا شخص عزیز ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں۔ مثلا محبت اختیاری اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص یہ اختیار دے دے کہ آپ کو اپنا بیٹا یا اپنے والدین زیادہ عزیز ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہے، آپ کس کو اختیار کریں گے؟ تو یہ اختیاری محبت لازمی بات ہے، ہر مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے طبی محبت مراد نہیں، کیونکہ طبی محبت تو انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے ہوتی ہے، پھر اپنے بچوں سے ہوتی ہے، تو طبعی طور پر تو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اختیاری طور پر جب اس کو اختیار دیا جائے تو وہ انہی بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر نہ طبیعت گوارا نہیں کرتی تو طبی محبت مراد نہیں۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ سوچیں، سوچ کر جواب دے۔ تو جب انہوں نے سوچا اور اختیار دیا ان کو، تو جب انہوں نے اختیار کیا تو اختیار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سب سے زیادہ بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اگر میری جان اور آپ کی جان پر بند آئے تو میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو اس کو اختیاری محبت کہتے ہیں۔ باقی طبعی محبت انسان کو اپنے آپ سے زیادہ ہوتی ہے یا بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے طبعی محبت مراد نہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو اپنی ذات زیادہ محبوب ہے یا کوئی اور زیادہ محبوب ہے طبعی طور پر، کیونکہ دل تو رب العالمین کے قبضے میں ہے، تو یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں، بلکہ وہ مومن ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب ایسی چیز آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دوسرے کو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے کہ دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، کس کو آپ زیادہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ایمانی جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرے، تو اس کو محبت ایمانی کہتے ہیں۔ اگر وہ اس اختیار کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کو اختیار کرے تو اس صورت میں پھر وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، اور یہ مومن کی شان نہیں۔ وعنہ یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہے کہ جس میں وہ موجود ہو وہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا۔ حلاوت سے مراد لذت اور رغبت ہے، یعنی اس کا ایمان ایسا ہوگا کہ وہ اس ایمان کے ذریعے پھر باقی اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، یعنی وہ اعمال جو ہوگا وہ شوق سے کرے گا، محبت سے کرے گا، اور پھر دنیا کے باقی اعمال میں اور باقی چیزوں میں، دنیا داری میں اس کا دل نہیں لگے گا، بلکہ وہ ہر وقت دین ہی کی طرف راغب ہوگا، اور رب العالمین کی عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو زندہ کرنے کی طرف ہی ہر وقت راغب ہوگا، اور شوق رکھے گا کہ میں ان اعمال کی بجا آوری کروں۔ تو اس کو کہتے ہیں حلاوت الایمان، یعنی شوق سے رب العالمین کی عبادت کرنا، بوجھ سمجھ کر نہیں، جیسے عام طور پر بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ تو وہ تین چیزیں یہ ہیں، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو، ان کے علاوہ باقی چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کا رسول ہو۔ ومن احب عبدا لا يحبہ الا اللہ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے، کوئی ذاتی غرض اور مقصد نہ ہو، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے، یعنی اس کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کسی چیز کو منع کرے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کا بغض بھی کسی سے اللہ کی رضا کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، تو اس بندے کا ایمان
کامل ہے، یعنی وہ اپنے خواہش کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ کسی سے تعلق بھی اس لیے رکھتا ہے کہ اس تعلق سے رب العالمین راضی ہوں گے۔ تو اس سے مراد اصل میں نیک لوگوں سے تعلق رکھنا اور ان سے محبت کرنا، اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے، اس طرف اشارہ ہے۔ اور عام بندوں سے بھی اس لیے محبت کرنا کہ رب العالمین ان سے محبت رکھتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور کسی بندے کو جس کو رب العالمین نے اسلام سے نوازا ہو، وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جس کو آگ میں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا یا آگ میں چھلانگ لگانا جیسا ناپسند ہے، ایسا ہی وہ کفر کو ناپسند کرے اسلام لانے کے بعد، تو جس میں یہ تین چیزیں، یہ تین خوبیاں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا، اور اس کے ذریعے پھر اس کو دینی کاموں میں، رب العالمین کی عبادت میں اور نبی کی سنتوں میں مزہ آنے لگے گا، اور شوق اور سکون اس کو ملے گا، اور دنیا کے کاموں سے وہ پھر پہلو تہی کرے گا، اور دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے معاملات میں اس کو بے سکونی حاصل ہوگی، تو اس طرف نہیں جائے گا۔ اس کو حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ وعن ابن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ تو ان لوگوں نے چکھا۔ ذائقے سے یہاں مراد وہی رغبت اور لذت ہے۔ ایمان کا ذائقہ ان لوگوں نے چکھا، من رضی باللہ، جو اللہ سے راضی ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر جو بندہ راضی ہو، وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پالے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ رب العالمین ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر جو انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ ایمان بھی ہمارے نصیبوں میں، وہ انعام بھی ہمارے نصیبوں میں رب العالمین لکھ لے، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت، کوئی ایسا نہیں ہے، یسمع بی احد، کہ جو میرے بارے میں سنے، یعنی میری بعثت کے بارے میں سنے، اس امت میں سے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم يموت، پھر وہ مر جائے، اور حالت یہ ہو کہ ولم یؤمن بالذی ارسلت به، کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس حال میں مر جائے کہ وہ مومن نہ ہو اور میری رسالت کا منکر ہو، اس حال میں مر جائے کہ میری رسالت کا منکر ہو، الا کان من اصحاب النار، ایسا کوئی نہیں ہے مگر کان من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کوئی شخص میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، پھر مر جائے اور حالت یہ ہو کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یعنی میری خبر اور میری نبوت کی خبر سننے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اور بے ایمان مر جائے، تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، تین بندے ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، ایک تو وہ اہل کتاب ہے کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، وآمن بمحمد، اور پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، والعبد المملوک، اور دوسرا بندہ وہ غلام ہے، وہ عبد المملوک وہ غلام ہے، اذا ادى حق اللہ و حق موالیہ، جو اپنا بھی حق اور اللہ کا بھی حق ادا کرے، یعنی عبادت میں کوتاہی بھی نہ کرے، وہ حق موالیہ، اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، یعنی ان کے ساتھ بھی کسی معاملے میں خیانت نہ کرے، ورجل كانت عنده امة، اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس ایک باندی ہو،
یعنی ایک باندی کا مالک ہو، یتعوہا وہ اس سے صحبت کرے یعنی اپنی حاجت کو پورا کرے، فأدبہا اور اس کو ادب سکھائے، فأحسن تأدیبہا اور بہترین ادب سکھائے، وعلمہا اور اس کو علم سکھائے، فأحسن تعلیمہا تو بہترین طریقے سے تعلیم سکھائے، ثم اعتقہا پھر اس کو آزاد کرے، فتزوجہا اور اس سے شادی کرے، فلہ اجران تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ 3 بندے ایسے ہیں جس کو رب العالمین دوہرا اجر نصیب فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں ایک اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرا یعنی کام ایسے کر رہے ہیں جو دوہرا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مخلوق جو غلام ہے وہ جو ہے اللہ کا حق ادا کرے، ایک اجر اس کا، اور دوسرا رب العالمین کے حکم کو پورا کر رہے یعنی اپنے مولا کا حق ادا کرنا، اس کا بھی رب العالمین نے حکم دیا تو اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح اس بندے کے پاس باندی ہو تو اس باندی کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کا حکم رب العالمین نے دیا ہے تو صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، رب العالمین کے حقوق احکامات کو بھی پورا کر رہا ہے، اس لیے ان کو دوہرا اجر ہے۔ اور اسی طرح پہلے والے بندے کے لیے بھی کہ اس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس لیے ایک وہ اجر اور دوسرا یہ اجر۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس وقت جو بندہ یہودی تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو یعنی وہ پہلی شریعت بھی اس کی ٹھیک تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ رہا تھا تو ٹھیک تھی، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس کو لیے اس کو دوہرا اجر ہے۔ اور اس سے آج کل کے اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو آج کل اہل کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو جائے تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، ویؤت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، جب وہ یہ تمام باتیں مان لے یعنی یہ تمام کام کر لے تو عصموا منی دماءهم واموالهم تو وہ لوگ ہم سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے، یعنی اگر وہ ایمان لے آئے اور دینی جو بنیادی دین کے ارکان ہیں ان کو پورا کرے تو پھر کیونکہ وہ مسلمان شمار ہوں گے اس لیے ان کا خون بھی ہم پر اور ان کے مال بھی ہم پر حرام ہو جائیں گے، تو ان کے وہ اپنے خون اور مال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے جو حقوق ہے وہ ان پر باقی رہیں گے، یعنی جو قصاص ہے اور حد وغیرہ ہے وہ تو اپنے حال میں باقی رہے گا، بے شک انسان مسلمان ہو جائے حقوق اور قصاص وغیرہ تو مسلمان سے بھی لیے جاتے ہیں، وحسابهم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ رب العزت پر ہوگا، یعنی کوئی شخص منافق ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تو بظاہر طور پر تو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ظاہری اندر سے تو وہ مسلمان نہیں لیکن ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور دین کے بنیادی ارکان جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ وہ ادا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کا مال اور اس کا خون ہم سے محفوظ رہے گا، یعنی ہم ان سے قتال نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں اس کا حساب رب العالمین کے سپرد ہے، رب العالمین خود اس سے حساب لے لیں گے، یعنی ان لوگوں سے نہ لڑا جائے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہے، کیونکہ نفاق کا علم رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں۔ متفق علیہ، یہاں تک حدیث متفق علیہ ہے، یعنی یہاں تک حدیث امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے، الا ان مسلما لم یذکر بحق الاسلام مگر امام مسلم رحمہ اللہ نے الا بحق الاسلام کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ بس یہاں تک۔ تو ان احادیث کو یا مشکات شریف کو جلدی پڑھنے یا بغیر تفصیل نہ کرنے کی وجہ اور جلدی حدیث کو پڑھنے کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس پورا سال نہیں بلکہ 6 مہینے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم نے کتاب کو ختم کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مشکات شریف آپ نے دیپاچہ کتاب میں پڑھ لیا یعنی مقدمے میں پڑھ لیا کہ یہ صرف مشکات کوئی ایک حدیث کی کتاب نہیں بلکہ یہ صحاح ستہ اور اس کے علاوہ مسند احمد، موطا اور دار قطنی وغیرہ تمام اور امام بہقی کی شعب الایمان وغیرہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے،
یعنی صحیح ستہ اور باقی تقریباً 13 کتابیں ہیں جن کا مجموعہ ہے مشکوٰۃ شریف. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی طویل کتاب ہے. صرف ایک بخاری اور مسلم پڑھتے پڑھتے پورا سال اساتذہ پڑھاتے ہیں اور وہ مکمل نہیں ہوتی. تو مشکوٰۃ میں تو پوری صحیح ستہ تقریباً موجود ہے اور اس کے علاوہ باقی کتابیں بھی موجود ہے. تو یہ فصل اول چل رہی ہے جس میں صرف امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث موجود ہیں جو ایمان کے متعلق ہے. اس کے علاوہ پھر دوسری فصل ہے، پھر تیسری فصل ہے، اس میں باقی ائمہ کی احادیث جو ایمان کے متعلق ہے وہ آئیں گی. تو یہ ابھی 2 صفحے ہو گئے اور تقریباً 2 صفحے اور ہے فصل اول کے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم جو ہے اسی طرح کتاب کو چلائیں گے تاکہ مقصودی باتیں جو حدیث سے متعلق ہے وہ آ جائے. باقی فقہ احکامات اور فقہ مباحث جو ہے وہ انشاءاللہ فقہ کی کتاب میں ذکر کریں گے. اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اہم ہے اور تفصیلی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کتابوں کے حوالے آپ کو دیے جا رہے ہیں. اس کتابوں میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.